السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں معزز شخصیت محمد ضمیر صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا کی نظر ہے اس وقت، جو ریسنٹ ابھی پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہوا ہے، ٹیرر اٹیک ہوا ہے جس میں کافی سارے وزٹرز، اب ان وزٹرز میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلمان تھا، کوئی ہندو تھا، یا کوئی مطلب سکھ تھا یا کوئی عیسائی تھا، وہاں پہ ڈیفرنٹ ریجن کے وزٹرز تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو مطلب اس کانفلکٹ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو مطلب عام انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ عام انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ دو ملک ہیں، دو دیش ہیں، اس طرح دشمن ملک ہیں قسم کے، اور اپنی جو ہے طاقت آزمانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ کانفلکٹ کے پیچھے یا تنازع کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور ایز اے ایجوکیٹڈ یا لٹریٹ پرسن ہونے کے تحت ہمیں اس کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے کیا رد عمل اختیار کرنا چاہیے فیوچر کے لیے؟ اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ دیکھیں نا کہ پہلے سب سے پہلے اس ایشو کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں آئی تھنک کوئی تھوڑا سا ہسٹری کی تھوڑا سا ہمیں سمجھنی پڑے گی کانٹیکسٹ، کہ جو ہمارا خطہ ہے اسپیشلی نا، یہ دنیا کی جو نقشے کے اوپر ہے نا، ایک بڑی امپورٹنس ہے اس کی، ناٹ اونلی پاکستان بلکہ انڈیا اور یہ سارا جو سب کنٹیننٹ تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریز آیا اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور پھر مسلمان بھی بیرا روی کا شکار ہی تھے بیسیکلی۔ لیکن یہ سمجھ لیں یہ علاقہ ایسا تھا کہ جو کہ بزنس کا ہب تھا، مطلب جس طرح سپر پاور کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح تھا، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ میں اس دن لاہور گیا تو وہ جو شالامار باغ یا شالامار گارڈن یا اس طرح کی جو بلڈنگ ہے، تو اس وقت کے دور میں یہ لوگ انہوں نے مطلب ان کی ایک دنیا کے اندر بڑی مختلف آرکیٹیکٹ کے اندر اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کا مانی جاتی تھیں چیزیں کہ یہ دیکھیں جی فلاں چیز فلاں جگہ پہ ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان مطلب سب کنٹیننٹ میں ہے۔ تو اس دیکھیں نا یہ خطہ جو ہے سارا کا سارا، ایک تو موسم کے حساب سے، لینڈسکیپ کے حساب سے، پھر پاپولیشن کے حساب سے ایک بہت ہی ویلیو رکھتا ہے۔ تو دنیا، کیونکہ ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے جب آپ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، آپ کے پاس ریسورس یعنی کہ اس طرح مینجمنٹ نہیں ہے، یا اپنے ملک کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا ہوا، صحیح چلا نہیں رہے، تو ظاہر ہے جو آبادی ہے یا پاپولیشن ہے وہ آپ کے لیے برڈن ہوتی ہے، ایسے ہی نا۔ لیکن ڈیولپ جو کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ تو ریسورس ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے سسٹم تو بنائے ہوتے ہیں، اور پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کینیڈا میں لوگ ویزے ان کو دے رہے ہیں، امیگرینٹس۔ تو دنیا جو ہے نا وہ آبادی کو ایک بہت بڑی اپورچونٹی سمجھتی ہے کہ وہاں پہ بزنس ہوتا ہے، پھر لوگوں مطلب ہر طرح سے ترقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس امپورٹنس کی وجہ سے نا دنیا یہ نہیں چاہتی کہ جو ہم پڑوسی ملک ہیں ہم امن کے ساتھ رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پارٹیشن ہوئی، کشمیر کا جو کنفلکٹ ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا، حالانکہ اس کو اگر دنیا چاہے تو بڑے آرام سے بیٹھ کے یہ مطلب اس مسئلے کا حل ہونے کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ کیس جو ہے اقوام متحدہ میں ہے کافی عرصے سے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ سے ہماری دیکھیں کتنی ٹینشن ہے۔ پھر اس طرح کے واقعات جب ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری اور بڑھ جاتی ہے چیزیں، تھوڑے سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب انڈیا بھی جو ہے وہ مطلب وہی کہتے ہیں کہ شیطان کی پجاری ہے ایک قسم کا، کہ اس کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہم ان کے ساتھ بیٹر تجارت کر سکتے ہیں، بہت سارے ہماری آبادی اتنی ہے، بہت ساری چیزیں جو وہاں پیدا ہوتی ہیں وہ ادھر آ سکتی ہیں، ادھر سے ادھر جا سکتی ہیں۔ تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمہارا کلچر، لینگویج سب کچھ سیم ہے۔
تو یہ مسائل جو ہے نا یہ ہمیں بڑے سوچنے چاہیے. لیکن نو ڈاؤٹ یہ جو ابھی واقعہ ہوا یہ اس میں تو ہماری جو پاک آرمی ہے اس نے بڑا زبردست جواب دیا ہے, اور پوری جو قوم ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوئی ہوا ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم ہے نا پرابلمس, اور شارٹ ٹرم میں ان کے سلوشن ہم ڈھونڈتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم نہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے نہ انڈیا کے لیے اچھی بات ہے, کیونکہ جو بینیفٹ ہے اس ریجن کا وہ ہم نہیں لے رہے, نہ انڈیا لے رہا ہے نہ پاکستان لے رہا ہے, بلکہ وہ تو باہر کی دنیا والے لے رہے ہیں. جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جسٹ لائک ان ایسٹ انڈیا کمپنی آن دیٹ ٹائم, تو وہ سارے کا سارا بزنس یہاں پہ کرتے ہیں. ہم امپورٹ پروڈکٹس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز امپورٹڈ ہے جی, یہ فلاں جگہ سے امپورٹڈ ہے جی, فلاں جگہ سے. تو ساری کی ساری باہر والی جو کمپنی ہے وہ یہاں پہ بزنس کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے میک ڈونلڈ دیکھا ہوا ہے, ابھی تو دیکھیں نا کتنی کمپین چلتی ہے کہ میک ڈونلڈ پہ یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا, لیکن بزنس سب سے زیادہ وہ ادھر ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو سارے کا سارا بزنس جو ہے باہر کی کمپنیوں کا ہے. تو یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ اصل میں یہاں پہ نا ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے آپ کی پاپولیشن کے ساتھ, آپ کے بزنس کے ساتھ. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے, مطلب اس کی فیوریبل نہیں ہے یہ کنڈیشن کہ اس کے اندر وہ معاملات میں جائیں. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ادھر انڈیا نے خود کرایا, ٹھیک ہے, یہ تو اب الزام لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر. تو اس سے تو مزید ہی کشیدگی پڑتی ہے نا, جو کہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے, اور پلس یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ادھر وہ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ وہ یہ کنفلکٹ رہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں اقلیتوں کو بہت اچھے حقوق حاصل ہیں, تو اس طرح کی انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا میں اگر مسلمان کو دیکھا جائے جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہے, تو وہ کوئی بھی سوال جب ریسنٹ جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس پہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ یہ بحیثیت مسلمان اور ایک انسان, یہ انسانیت کا قتل ہے, تو وہاں پہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے, ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن حال میں ہونے والے جو واقعہ ہے جو ابھی ہوا ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ وہاں کے مسلمان کو آزادی حاصل نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا خود ہی کرواتا ہے, اور وہاں کی عوام بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری فوج کہاں تھی, کہ وہ 200 کلومیٹر اندر آ کے ایک ایسی جگہ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہماری سیکورٹی دینا ہماری آرمی اور فورسز کا کام بنتا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ملک کے اندر امن ملک کی اپنی ذمہ داری ہے یا دوسرے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اور ملک میں امن قائم کرے؟ کیونکہ ان کا تو یہی ہے کہ یہ پاکستان نے کروائے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم جا کے انڈیا میں امن قائم کریں, حالانکہ تو ہم تو اپنے ملک کے لیے جاویدار ہیں. جی بالکل زبردست. نہیں دیکھیں نا, سب سے پہلی تو ذمہ داری تو انٹرنل اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا, جو کہ اپنی انٹرنلی وہ ریسپانسبل ہے کہ کسی قسم کے واقعے پہ اوپر. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ معاملہ اندر ہوا ہو اور کسی کے اوپر الزام لگا دیں, دوسرے کے اوپر جو پڑوسی ملک کے ساتھ الزام لگا دیں کہ جی ہم نے پاکستان نے یہ کیا ہے, یہ فلاں نے کیا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو امن قائم کرنا ہے اگر انہوں نے, تو وہ انٹرنل جو میٹرز ہیں ان کو سالو کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی کیونکہ جیسے ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اور لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہوتے, مائنارٹیز کو مطلب اسپیشلی تو گورنمنٹ بنتی اس لیے ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر کوئی وار نہ کرے یا اس کے اوپر ظلم نہ ڈایا جائے, اور گورنمنٹ جو ہے نا اس کا ساتھ دے. تو اگر اس طرح کے کیونکہ مسائل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور چھوٹے جو غریب لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتی, تو پھر وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر وہ ملک آگے نہیں ترقی کرتے, ان کی گروتھ نہیں ہوتی, پھر اس کا پھر دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس مسئلے میں تو دیکھیں اٹس ناٹ کریکٹ کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ایسے ہی الزام لگا دینا. لیکن انہوں نے کیونکہ
پہل کی ہے یہاں پہ حملہ کیا تو پاکستان کی جو آرمی ہے یا خاص کر کے ایئر فورس جو ہے انہوں نے بھرپور اس کا جواب دیا ہے اور دل خوش ہو گیا. ٹھیک ہے.